مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتوں اور مہربانیوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ یہ موقع رحمت الہی کے نزول کا وقت ہے اور یہ موقع جہنم کے بچاؤ کا وقت ہے۔ اس موقع پر جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے اور یہ کام ہر رات کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رمضان المبارک میں ایسی رات بھی ہے جسے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، جہنم کیا ہے؟ وہ کیسی جگہ ہے؟ اس کا عذاب کتنا سخت ہے؟ اس کی آگ کیسی ہے؟ وہاں جانے والے بدبخت لوگ کون ہیں؟ ان کے اعمال کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو اس آیت میں جہنم کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اہل جہنم کو گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھل جائیں گے اور وہاں کے فرشتے لوگوں سے کہیں گے کیا آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آپ کو اللہ کی آیات سناتے تھے اور اس دن کے بارے میں خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تو تھے، لیکن عذاب کا کلمہ کافرین پر صادق آتا ہے، یعنی کافر اس عذاب کے حقدار بن گئے۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام جہنم کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ آپ بہترین عالم دین ہیں، صحافت کے میدان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ دارالسلام میں ایک عرصہ کام کر چکے ہیں اور کئی کتابوں کو تصنیف کر چکے ہیں۔ آپ پیغام ٹی وی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعمان فاروقی صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا شکریہ، پیغام ٹی وی کا شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم عبدالقیوم ظہیر صاحب۔ آپ بہترین عالم دین ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ مختلف جگہوں پر خطبات بھی ارشاد فرماتے ہیں اور دین کی معاشرے کے اندر خدمت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے جی، بہت مہربانی، بارک اللہ فیک۔ محترم مہمانان گرامی، ہمارا موضوع آج جہنم ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو لے کے بات کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے بار بار یہ دعا نکلتی ہے کہ اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں وہاں نہ لے کے جائے۔ تو مولانا، سب سے پہلے آپ جہنم کی منظر کشی جو قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، تاکہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ احساس ہو کہ وہ کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ اگر لمحہ بھر کے لیے بھی کسی کو وہاں جانا پڑ جائے تو اس کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہنم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک ٹھکانہ ہے، ایک قید خانہ ہے
جی ایک جیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی جو منظر کشی قرآن اور سنت میں کی گئی وہ انتہائی ہولناک ہے، اور اس کے کرنے کا جو مقصد ہے، اس کے بیان کا جو مقصد ہے جی وہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچانا چاہتا ہے، صحیح، لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو اعلانیہ دعوت تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ تھا جی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، تو جبل ابو قبیس اسے کہا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے سے اگر حملہ آور ہو لشکر تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہم ضرور تصدیق کریں گے، صحیح، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی انا النذیر العریان بین یدی الساعہ یا بین یدی عذاب علیم، عذاب علیم سے پہلے میں متنبہ کرنے والا ہوں۔ ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سارا جو فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ جہنم ہے کیا، جب تک نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو ہم اسے سکتے اگنور کرتے رہیں گے، ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیں گے، اور اس میں ہمارے جو فرق ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر سہارا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بالکل ہم بھول جاتے ہیں۔ یقیناً، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، کہ بیوقوف شخص وہ ہے کہ جو خواہشات کی پیروی بھی کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کیے رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بچا بھی لے گا۔ اور اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور سنت کو دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلائی گئی ہے اور عذابوں سے ڈرایا بھی گیا ہے، جی، لیکن عموماً ہم سبھی تقریباً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو عہد نبوی میں لیے چلوں تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جی، جو انتہائی زہد و ورع میں اور بڑے متقی انسان تھے، جی، تو ان کو جنت کی بشارت بھی ملی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مواقع پہ، صحیح، لیکن اس کے باوجود وہ قبر کے پاس جا کے رویا کرتے تھے، قبرستان کے پاس جا کے رویا کرتے تھے، اور ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں اس پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ نا آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے، جی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ما رأیت افزع من القبر، کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی زیادہ جو ہے نا ڈرانے والی چیز زیادہ خطرناک وہ میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کی منزل پہلی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو آخر تک ٹھیک ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، یعنی رحمت کے فرشتے نظر آگے، موت کا وقت تو اگلا معاملہ سارا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں تو یقین کریں کہ جو فرشتے ہیں ان کا بھی فرق رکھا گیا، اور فرشتوں سے ہی یعنی روح قبض ہونے سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ان کی طرف جو فرشتے آتے ہیں وہ رحمت کا پیغام لاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور اس کی طرف جو فرشتے آتے ہیں جو اچھا آدمی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، عقائد اور افکار میں، اعمال اور کردار میں بہتر بنا دے۔ آمین۔ تو جو ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر فرشتے بھی اسی جیسے آتے ہیں، انتہائی فی سکرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اور وہ پھر انہیں آ کے اس طریقے سے کہتے ہیں ایھا النفس الخبیثہ، ایسے الفاظ جب وہ آ کے کہیں گے تو یہ انسان پہ کیا بیتے گی۔ یعنی یہ بالکل ابتدائی مراحل ہیں جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، تو دونوں منظر ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتے ہی بنائے ہیں، عذاب کے نہیں ہیں، یا جنت ہی بنائی ہے، جہنم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا یہ تصور درست ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو جنت کی بشارتیں ملیں وہ ان مراحل سے
اور ان منزلوں سے اس قدر پناہ مانگ رہے ہیں اور اس قدر خطر اور وہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں بالاولیٰ ذرا اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور اس کے منظر کیسے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جی، آپ کو وہ خواب دکھایا گیا اور اس میں جہنم کے مختلف مناظر بھی آپ کے سامنے آئے۔ جی، اس میں سے ایک اس پہ یہ بھی ہے کیفیت کہ ایک شخص ہے، اس کے چہرے میں ادھر منہ میں ہک ڈالے جاتے ہیں اور اس کو کھینچ کے گدی تک لے جایا جاتا ہے ایک طرف کو، وہ جب ادھر آتا ہے تو دوسری طرف کا کھینچ کے ادھر لے جایا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کیا ہے، کہ عذاب کی یہ کیا صورت ہے۔ تو اب یہ جرم، ایک اہم بات جب بھی ہم جہنم کے مناظر اور اس کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک اہم بات یہ یاد رکھیں، یعنی یہ نچوڑ ہے، جس نوعیت کا جرم ہوتا ہے اسی نوعیت کی سزا آخرت میں رکھی گئی ہے۔ صحیح۔ اب اس کی سزا ایسی کیوں رکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولتا تھا اور وہ آفاق میں پھیل جاتا تھا۔ یکذب الکذب تبلغ الآفاق، تو آفاق میں پھیل جاتا تھا، اس کی یہ سزا ہے، کیونکہ جھوٹ بنانے کا کام وہ منہ سے لیتا تھا، تو اب اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، یہ میڈیا کے اوپر فٹ آتی ہے بات کہ ہم یہاں پہ کیمرے کے سامنے ایک جھوٹ بول دے آدمی تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا میں پھیل اور حقیقت ہے یہ اس دور میں تو وہ شاید آفاق پہ اتنی جلدی نہ پھیلتا، جی، لیکن آج آپ ایک ہی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو جھٹ سے آفاق پہ پہنچ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، وہ جھوٹ ہے، سچ ہے۔ اچھا، پھر اس کے مختلف اینگلز ہیں کہ آپ کس زاویے سے اس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو یہ جرائم پھر بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے ایک بندہ ہے نا، وہ صرف جھوٹ گھڑتا ہے، ایک ہے پھر ایک خاص واقعے کو ایک خاص تناظر میں پیش کرتا ہے، اس میں قرآن اور سنت کے مقابل اپنے آپ کو لاتا ہے، صحیح، اور پھر ان کو نعوذ باللہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جرم اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا فاروقی صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جہنم میں دو طرح کے عذاب ہیں، ٹھنڈا اور گرم۔ میں پہلے محترم عبدالقیوم صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جہنم کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں، قرآن و سنت کیا بتاتی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ان سے بچنا چاہیے، لازمی طور پر جن سے بچنا چاہیے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ بھی آیا ہے اور اس کے ساتھ بد اعمالیوں کا تذکرہ اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ جی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح۔ اب اگر مختصر سی بات یا ایک سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر ہم لے لیتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کوئی بھی ایسا کام جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے علاوہ ہے، اس کے مخالف ہے، تو وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ صحیح۔ وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ریاکاری بھی اس میں آتی ہے، اس کے اندر غریبوں کا حق کھا لینا، یتیموں کا مال کھا لینا، حقوق الناس کو پامال کرنا، حقوق اللہ کو بجا نہ لانا، اسی طریقے سے دیگر معاملات۔ جس طرح کہ شریعت چونکہ ایک بہت وسیع رہنمائی کرتی ہے ہمارے ہر معاملے پر کہ اگر ایک مومن بندہ ہے صبح سے لے کر شام تک اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کا ہر عمل یا نیکی یا گناہ پر مبنی ہوتا ہے۔ جی، مثال کے طور پہ اگر بندہ صبح اٹھتا ہے اور اٹھتے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے، دو مسنون دعائیں پڑھتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جنت کی طرف اس نے نیکی کی، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ جی، اسی طرح بندہ عبادات کرتا ہے تو عبادات جنت کی طرف لے کے جانے والی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان عبادات کو وہ ریاکاری کی نیت سے کر لیتا ہے، نماز تو پڑھی ہے، صحیح، نماز پڑھی ہے، لمبی کر کے پڑھی ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے یعنی لمبے نیت کا لمبے خراب سجدے ہونا کی، جہنم کی طرف لے جانے والی جی ریاکاری کر لیے تو وہ جہنم کی طرف لے۔ اچھا، اس کے اوپر میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سورۃ المدثر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ آپ جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تو وہ جو چیزیں 4-5 بتاتے ہیں کہ ہم جہنم میں ان چیزوں کی بنیاد پر آئے ہیں،
تو وہ بڑی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جہنمیوں کے منہ سے یہ کہلوا کے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں تھیں جو ہمیں جہنم میں لے کے آئی ہیں تاکہ ہم ان سے دنیا میں بچ جائیں. تو وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں؟ لم نکن من المصلین، لم نکن من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں اب ان کا نماز کا نہ پڑھنا وہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. صحیح. اور اگر کوئی نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن ساتھ ریاکاری بھی کر رہا ہے، صحیح، یا وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا، صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا، تو وہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ایک کام ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اسی طرح وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہ ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے. نخوض مع الخائضین کہ ہم فضول باتیں کرتے تھے، فضول باتوں میں بیٹھے رہتے تھے. جی. ذکر و اذکار کا وقت تھا، عبادت کا وقت ملا ہے لیکن ہم عبادت نہیں کرتے تھے، اور آخر وقت میں کو ضائع پھر کرتے جو تھے. فرمایا کہ ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، یعنی اس آخرت پر عقیدہ اور یقین ہی نہیں تھا ہمارا. جی بالکل. تو یہ ایمان کا نہ ہونا اور فرائض جو انسان کے اوپر عائد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کا نہ کرنا جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے. فاروقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو وہ کیا معاملہ ہے کہ کبھی ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے کہ جہنم میں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ کسی حصے میں ہوگی اور گرمی بھی ہوگی، تو کیا ایسا ہی ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ عذاب کی مختلف صورتیں وہاں پہ رکھی گئیں، اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ جہنم جو ہے بہت گہرا ایک گہری جگہ ہے، اور جو آگ سے بھری ہوئی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے جی، تو ایک زوردار آواز آئی. ٹھیک. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کس کی آواز ہے اور کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز جو تم نے سنی ہے ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا، اب وہ اس کے پیندے میں پہنچا ہے. اللہ اکبر. تو اس کی آواز، اب وہ پتھر دیکھیں کتنا بڑا ہوگا، کہاں پہ جہنم، اس کی آواز یہاں پہ آنا، اور پھر اس سے ایک زلزلے کسی کیفیت یا ایک آواز کسی کیفیت اس کا آنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی وہ خطرناک مقام ہے، اور اس سے اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ نکل بھی نہیں پائے گا. نکل نہیں پائے گا. جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرد اور خواتین کو دیکھا جو زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو بدکاری میں ملوث ہیں، کہ ان کی جو جہنم ہوگی وہ ہوگی تندور نما. صحیح. تو اس میں وہ ننگے عذاب جھیل رہے ہوں گے اور ایسی کیفیات میں ہوں گے. اچھا، اس میں سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو چونکہ اوپر سے تنگ ہوگا وہ دوبارہ اس میں اسی آگ میں جلے گا. صحیح. اور یہ پھر یہ نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ، کئی لوگ ہوتے ہیں نا خودکشی کر لیتے ہیں جی جی جی، اپنی زندگی کا خاتمہ کہ ہم بس اب راحت پا جائیں گے، سکھ مل جائے گا. لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ جس طریقے سے کوئی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو اسے اسی طرح وہ عذاب آخرت میں دیا جائے گا. آخرت میں ویسے یعنی ایسے اگر قرآن سنت کے مطالعے سے ہم یہ سمجھیں کہ مختلف کیفیات ہیں، مختلف کیفیات میں رکھا جائے گا، مختلف اس کے طبقے ہیں، جیسا کہ جنت کے مختلف مدارج ہیں تو جہنم کے بھی مختلف طبقے رکھے گئے ہیں. جیسے کہ منافقین کے متعلق آیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. صحیح. اب یہ جہنم کے سب سے جو نچلے طبقے میں وہ منافق ہوں گے. صحیح. کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ہر موقع پہ اذیتیں بھی پہنچائیں اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کرتے رہے. اصل میں تو نفاق تھا، اندر کفر تھا، تو اس کے اظہار کے لیے وہ کرتے رہے. اب ایسی کیفیات میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہے کہ مختلف نوعیت کی وہ سزائیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک وسیع نظام ہے. لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے جو ہیں وہ 8 رکھے اور جہنم کے 7 رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچیں اور جہنم کی طرف جائیں، جنت کی طرف جائیں. جہنم سے بچیں اور جنت کی طرف جائیں، جنت والے امور وہ اختیار کریں. اس میں آپ رمضان المبارک دیکھ لیجئے جس میں ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں اب یہ جو کہا گیا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے جی، اور مردۃ الشیاطین،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے۔ یقیناً رمضان اب یہ جہنم کے دروازے جو بند ہونا ہے یہ کیا دراصل ہمیں سمجھائے گی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان دنوں میں فوت ہوتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے یا جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا دروازہ کھولا گیا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے اب سارے یہاں آئیں، صحیح، اس کے مواقع بڑھا دیے جاتے ہیں، مواقع بن جاتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم جنتیوں والے بن جائیں، صحیح، اور جہنم کے بند کیے گئے ہیں تاکہ جہنمیوں والے کام ہم چھوڑ دیں، نہ کریں، اس پہ خیال رکھیں، اس کی احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو ہمیں اس طرف وہ لے جائے، ہماری زندگی یا ہمارا کردار ہمیں اس طرف لے جائے۔ تو یہ بند کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، یعنی کہ فزیکلی اس کو بند کرنے کا ویسے تصور ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اس سے لازمی طور پر یہ اس سے لازمی یہ کہ ماخوذ ہوتا ہے، یعنی ایک سمجھدار بندہ جب دیکھتا ہے یار یہ رستہ بند ہے، یہ بند ہے رستہ، تو میں نے ادھر نہیں جانا، صحیح، تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور یہ کھلا ہوا ہے تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ یہ اصل میں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ جی، آپ نے شاندار وضاحت کی۔ ناظرین، جہنم سے اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ہمیں یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جہنم کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے، اپنے منکروں کو سزا دینے کے لیے تیار کیا ہے، اور بار بار ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر یہ دعا رکھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہم بھی اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، آپ بھی جہنم سے پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ کی۔ محترم عمر فاروقی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کو بنایا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے گا کہ یہ جو جہنم کو بنایا ہے، اللہ تو رحمان الرحیم ذات ہے، تو کیا مقصد جہنم، رحمان الرحیم اور جہنم، تو کیوں بنائی جہنم اللہ نے جب وہ رحمان الرحیم ہے؟ تو اصل میں اس کا ایسے ہے کہ جیسے بچوں اور والدین کا پیار بہت گہرا اور بڑا مخلصانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں والدین بعض اوقات بچوں کو سزا بھی دیتے ہیں جی، تاکہ ان کی بہتری ہو جائے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جہنم پیدا کی اور بنائی اور اس کو سزا کے طور پہ رکھا، جی، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر یہ دنیا امتحان گاہ بھی نہ ہوتی۔ صحیح۔ دیکھیے، اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کو اچھا ٹھکانہ، اچھی منزل ملے، جو لوگ برے ہیں ان کو اسی کے اعتبار سے ملے۔ صحیح۔ تو اگر جنت اور جہنم، یا چلیں جہنم ہی کا تصور نہ ہو، صرف جنت ہوتی، تو پھر جو لوگ مجرم ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے لوگ کتنے کتنے بڑے جرائم جی، کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جی، صحابہ کی شان میں۔ تو ایسے جو جرائم پیشہ افراد ہیں، لوگ ہیں، اور ایسے گستاخ ہیں، تو ان کا ظاہر ہے کوئی ٹھکانہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے اصل میں، بالکل۔ اور یہ عدل اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے بتا دیا۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا، اچانک کسی کے ساتھ ایسا رونما ہوتا، اب تو ایک ایک چیز بتا دی گئی صحیح۔ کہ ایسا ہوگا، ایسے فرشتے ہیں، ایسے قبر کی منزلیں ہیں، ایسے عذاب وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ قبر کے اندر، اور پھر سارے یہ مراحل ہیں۔ اگرچہ دیکھیں ہمیں اس بات کا مشاہدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں قرآن اور سنت کی ان تعلیمات پہ، اس وحی پہ پورا یقین ہے کہ ایسے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس یقین سے وہ کیفیات پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں۔ نجات عطا فرمائے۔ یہ وہ یقین جو ہے نا کہ رکھنا کہ آخرت ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پہ جی، جہنم دکھائی گئی، جی، جنت دکھائی گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیان کیا، مختلف احادیث ہیں، کئی اس میں سے یعنی واقعات ہیں، تو لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مارز وجود میں آئی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کئی لوگ اس کو ایک خیال، ایک تصور، پتہ نہیں کیا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، یعنی کیسی ایک فزیکل جگہ موجود جی ہے۔ جی جگہ موجود ہے، اور آپ کو ان کی سزائیں دکھائی گئیں،
اور پھر میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی جس میں جہنم میں پھینکے ہوئے ایک پتھر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر وہ ساری کیفیات ہیں, اس کے فرشتے ہیں, اس کے داروغے ہیں. قرآن میں ان کا تذکرہ باقاعدہ آیا ہے کہ ان سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک, یقضی علینا ربک, کہ ہمارا رب ہمارا موت ہی دے دے ہمیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انسان ہے نا کہ دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات کو عبور کر کے نا اس کے سامنے ایک امید کا چراغ یا امید کی کرن موجود ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو دن ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد آسائش آئے گی. جی جی جی. لیکن جہنم تو ایسا ایک عذاب ہے کہ لزامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چمٹ جانے والا ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ ہے. غرامہ وہ چٹی ہے, وہ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے, وہ یعنی کسی صورت میں وہ اس سے دور نہیں ہوگی. لائے کوئی مومن ہو اس کی وضاحت انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مولانا یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم جو بنائی ہے وہ عدل کے لیے بنائی ہے, عدل کے لیے, اور عدل جو ہے وہ رحمت ہے. رحمت ہے, کیونکہ اگر عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا, اور ظلم عدل رحمت کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا قرآن مجید کیسے ہمیں واضح کہتا ہے. اور بلکہ میں تو اگر یہ دیکھوں جو قرآن مجید کی ایک صفت مسانی ذکر کی گئی ہے, جی, مسانی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دہرانے والا بار بار. ایک اس میں ہے جمع کرنا, یعنی دو چیزوں کو, متضاد چیزوں کو جمع کرنا. آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں متقین کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی فجار کا ہے, جنت کا ہے تو جہنم کا ہے, اگر اصحاب الیمین کا ہے تو اصحاب الشمال کا بھی ہے. اب یہ تصورات جب ہم ان کو اپنے دل میں پختہ کرتے چلے جائیں کہ یار اگر ہم نے جنت اور رحمت کی امید رکھنی ہے تو جہنم سے اسی طرح خوف بھی ہم نے رکھنا ہے, اور ان کاموں اور امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. محترم ملکیوم صاحب, اس حوالے سے آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں کہ جہنم بنانے کا مقصد؟ جی جی, دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا, مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ مومن بندے کے لیے ایک قید خانہ ہے, جی, اور کافر کے لیے یہ ایک عیش و عشرت کی جگہ ہے. ٹھیک. ایسی ہے جس طرح کہ ایک بندے کو آپ نے قید کے اندر ڈال دیا اور اس نے وہاں پر صعوبتیں ہی برداشت کر دی ہیں. صحیح. اس کے اندر اس نے اپنا وقت بڑا ہی ناپ تول کے اور بڑا ہی پھونک پھونک کے قدم اٹھا کے گزارتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو بندہ ہے وہ کافر ہے, اور وہ اس طرح سے اس کی مثال دی گئی کہ وہ جیسے کسی باغ کے اندر ٹہل رہا ہے اور کھیل و کود میں لگا ہوا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہے. تو مومن بندہ جو دنیا پر آیا ہے اس کے اوپر بہت سارے احکامات لاگو ہو گئے, جی, شریعت کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے. جب اس کے اوپر احکامات لاگو ہوئے, اس نے عبادات بھی کرنی ہے, اس نے اپنے حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں, حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے, اور اپنی زندگی کو ایک کسوٹی پر رکھتے ہوئے اس نے گزارنا ہے. صحیح. اور دوسرا بے مہار ہے, وہ جس طرح سے مرضی آزاد پھرتا رہے. یہ ایک امتحان ہے. تو امتحان جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر عدل بھی ضروری ہے, جس طرح کہ مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ اس کے اندر عدل موجود ہے. تو عدل کا یہ تقاضا تھا کہ جہنم کو بنایا جائے. ایک بندہ ناپ تول کے پھونک پھونک کے قدم اٹھا کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق, شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا. دوسری چیز, چاہے اس کے اوپر دل کر رہا ہے, دنیا کے اندر اس کے بے شمار مواقع بھی ہیں اور دنیا کے اندر اس کے طرف کھچاؤ کے ذریعے بھی بنا دیے گئے ہیں, دل بھی کر رہا ہے, لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے روک دیا, وہ اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے اس چیز سے رک جاتا ہے. صحیح. تو پھر یقینی طور پر اس کی ایک جزا بنتی تھی. جی, اس کی ایک جزا بنتی تھی کہ اس بندے کو جس نے اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے, اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انعام کی جگہ ہو, تو وہ اللہ رب العزت نے جنت کے صورت میں عطا فرما دی. تو اس کے دوسری طرف یہ اس چیز کا بھی تقاضا تھا, اور یہ متقاضی تھی اس بات کی کہ جو کافر بندہ ہے وہ موج کے ساتھ, عیاشی کے ساتھ, عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے, کہ ہر اللہ رب العزت کے روکے ہوئے کام کو, وہ ممنوع کام کو وہ فراغ دلی کے ساتھ کرتا جا رہا ہے اور دھڑلے کے ساتھ کرتا جا رہا ہے. تو اس بات کا تقاضا بنتا تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا کا بندوبست بھی ہو. صحیح. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر عدل نہیں ہو سکتا تھا. صحیح. یہاں پر بھی ایک بندے نے آ کے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والآخرۃ سجن الکافر و جنت المؤمن. آخرت کے اندر مومن بندہ عیش و عشرت میں ہوگا, کہ پھر جنت کے اندر ہر طرح کے اس کے لیے کھانے ہیں, پینے ہیں, مشروبات ہیں,
دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، صحیح، حور و غلمان ہیں، اللہ رب العزت کی رضا ہے، جی اللہ رب العزت کا دیدار ہے، کافر کے لیے وہ نہیں ہے۔ صحیح، وہاں پر وہ ایک قید خانے کے اندر، وہ قید خانہ کیا؟ وہ جہنم ہے۔ صحیح۔ عدل اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ پھر جہنم ہو، جہنم کو ہونا بنتا تھا۔ یعنی عدل ہی اس چیز کا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کو اسی لیے بنایا ہے کہ عدل بالکل، قائم ہو، جس کی بنیاد کے اوپر ساری کائنات کا نظام قائم ہے۔ اب جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں تو مختلف صفات والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر جو مشرک کرنے والا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو آیات ہم نے پہلے ذکر کی ہیں ان کے اندر کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، آخرت کا منکر جہنم میں جائے گا، جو مسکین کو نہیں کھلاتا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مثال کے طور پر قتل کرنے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔ اسی طرح زنا کرنے والوں کے بارے میں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح دوسری چیزوں کے بارے میں ہمیشہ کے الفاظ بھی آئیں۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ مومن ہونے کے باوجود لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ اس میں پہلی تو بات یہ ہے، ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جس کے دل میں بھی ایمان موجود ہے جی، وہ اپنی سزا بھگت کے جو بھی اس نے جرم کیے ہوں گے وہ جنت میں لایا جائے گا۔ ٹھیک، اور یہ مومنوں کی سفارش ہوگی، جو جنتی ہوں گے ان کو دکھایا جائے گا اپنے ان لوگوں کو جو جہنم میں ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے تھے۔ صحیح، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہی معاشرے میں سے کئی لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور کئی لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے۔ آمین آمین۔ تو اب وہ ان کو پہچانیں گے، صحیح، اور پہچانیں گے اس طرح کہ حدیث میں جو وضاحت آتی ہے جی، ان کے چہرے بچائے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ پہچانے جا سکیں۔ ٹھیک، باقی جسم جھلس گیا ہے اور وہ کوئلے کی شکل اختیار کر گیا، تو اس طرح وہ ان کو پھر وہاں سے پہچان کے نکالا جائے گا۔ صحیح، اور یہ کہا جائے گا کہ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو اس کو بالآخر وہاں سے نکال لیا جائے۔ مثقال ذرۃ کے الفاظ میں ہاں آتے ہیں۔ جی، مثقال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ وہ اگر موجود ہے تو سزا بھگتنے کے باوجود وہاں سے بالآخر نکال لیا جائے گا۔ صحیح، اور جب ان کو نکالا جائے گا تو جنت کے سامنے نہر حیات، نہر الحیات اسے کہا گیا، تو اس میں وہ پھر غسل کریں گے۔ صحیح، تو اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ اس سے دوبارہ ایسے اگیں گے جیسے سیلاب زدہ زمین میں وہ پودا بڑی جلدی پرورش پاتا ہے اور کو اس کی کونپلیں کھلتی ہیں اور باہر وہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یعنی جس کے دل میں بھی ایمان موجود ہے اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ جو خالدین فیہا ابدا کے الفاظ آتے ہیں اہل ایمان کے لیے یا ان اہل ایمان کے لیے جو جہنم میں سزا اپنی بھگتیں گے، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، بالکل، جی ہاں، جو ہے چغل خور، وہ جنت، فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، اور ہاں جی، ایسی اور بھی کبر، احادیث۔ جس میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کے یہ پھر بالآخر وہ یعنی ابتداً وہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ پہلے سیدھا اپنی سزا جنت میں نہیں بھگتے گا۔ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو بڑا یہ میں معمولی یہی کہنے سمجھتے لگا ہیں۔ تھا کہ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھ لگ گئے ہیں کہ ہم آخرکار جنت میں جی پہنچ ہی جائیں گے۔ پہنچ ہی جائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کس طرح اس یعنی ایسے سمجھیں کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ ہم کیسے اس کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس تمام صورتوں سے بچا کے رکھے۔ میں تو کہتا ہوں ہم کچھ دیر کے لیے بھی وہ نہیں جھیل سکتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لائٹ چلی جائے گرمیوں میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اے سی بند ہو جائے تو پریشان، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کہیں چند سیکنڈ کے لیے ایسی کسی جگہ آفت مشکل میں، آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو جو کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا ہوتا ہے، وہ سال ہا سال اس حادثے کا تذکرہ کر کے اس کے خوف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ صرف بیان میں ہیں، اور یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا عذاب جو ہے نہ یہ آگ اس جیسی ہے، اس کو کم کم کرتے 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 آگ ایک معمولی سی کی گئی، اور اس کے اوپر بھی ایک وہ موم بتی جل رہی ہو نا تو اس پہ ہاتھ رکھنا بھی مشکل ہے۔ اللہ، تو یہ پورا جو عذاب کا ایک تصور ہے اور جو اس قدر وسیع عذاب ہے اور اس قدر خطرناک ہے، تو اس سے تو ہمیں ہر دم بچنا چاہیے۔ یہ ایک تصور ہی غلط ہے کہ بندہ یہ کہے کہ تھوڑی عذاب، یہ تو بالکل یہودیوں والی بات ہوگی
لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اللہ تو ہمیں تو آگ تھوڑی سی چھوئے گی، وہ جتنے دن بچھڑے کو ہمارے بڑوں نے معبود بنایا تھا جی تو اتنے دن ہم عذاب جھیلیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے سکھ ہی سکھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم ایک طرف سے یعنی دیگر مذاہب سے ہمارا یہ جو ہے نا تصور آخرت کا وہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا تو تقیہ، انہیں اتنا یقین تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے آخر میں کہا جب ان کی فضیلت بیان کی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، حق ادا کیا جی اور ان کی رضا بھی آپ کو ملی، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی آپ رہے اور آپ نے پھر اپنے عہد حکومت میں بہت کارہائے نمایاں انجام دی، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا پورا بدلہ ہی ہو جائے، مجھے جہنم سے جو ہے نا بچا لیا جائے، چھوٹ جاؤں کسی سے، ہاں کسی طریقے سے چھوٹ جاؤں۔ تو ہم دیکھیے کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، یقین کیجئے، نہ عمل ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی سوچ، نہ ایمان، نہ کوئی ایسی کیفیات، نہ کوئی کار ہے نمایاں، نہ کوئی روٹین کی عبادات بھی ہم سے ہونی مشکل ہیں، لیکن ہمارے جو توکل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اور ہم جہنم کو بالکل اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ یعنی عملی طور پر ہمیں ایفرٹ بھی اس کے لیے کرنی چاہیے، جی اور جی سنجیدہ ہو کے، ہاں سنجیدہ ہو کے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر جو جہنم کے نام آئے ہیں، جی جہنم کے جو نام آئے ہیں انہی پہ بندہ غور کر لے۔ مثلا قرآن مجید میں کہا گیا عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ جی آج کل میڈیا کا دور ہے، بریکنگ نیوز ہم بہت اس کو اہمیت دیتے ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں ساری کائنات کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز عن النبأ العظیم ہے، صحیح، کہ بہت بڑی خبر اس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ عنقریب جان لیں گے، اور پھر فرمایا کہ ہرگز نہیں عنقریب جان لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر آپ سورہ حج دیکھتے ہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ بہت بڑی ایک خطرناک ایک چیز ہے قیامت کا زلزلہ۔ چھوٹا سا زلزلہ آئے تو میں کہتا ہوں مہینوں، صدیوں، بلکہ بعض آپ دیکھیے کہ کتنی دیر پہلے کوئٹہ میں زلزلہ آیا 1935 میں، اب تک لوگ کہتے ہیں ایک بڑا زلزلہ تھا۔ 2008 میں جو ہم جس زلزلے میں گرفتار ہوئے تو اس میں بھی دیکھیے کہ اب تک ہمیں یاد ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ جسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا قرار دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تکثر الزلازل، کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے، اب یہ اصل میں اس کا ایک پیش خیمہ ہے قیامت سے پہلے۔ تو وہ جو زلزلہ ہوگا، وہ جو کیفیات ہوں گی جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور دودھ پلانے والی اپنی دودھ جس کو پلاتی ہے اسے وہ بھول جائے گی۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو نہیں بھول پاتی، صحیح، اور اسے امور رہ سکتے ہیں، لیکن اس دن کی کیفیات ایسی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیفیات، اچھا پھر ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دن کے جو ایسے ہولناک مناظر ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی فرما لے گا۔ صحیح، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ تو ایسی کیفیات بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جہنم بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے ساعت مستقرم و مقامہ، صحیح، کہ ٹھکانہ بھی برا ہے جی، اور رہائش بھی بری ہے۔ یہ اصل میں اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو یہ بنتا ہے کہ بندہ کبھی ہوتا ہے نا دن بھر کوئی مشکل کاٹ کے آتا ہے تو چلو تھوڑا سا راحت ملے گی، سکون ملے گا، تو نہ تو رستے میں کوئی اچھی بات ہوگی اور نہ ہی منزل کے طور پہ ایسی کوئی اسے راحت مل سکے گی۔ تو یہ عذاب ہی عذاب ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر یہ کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر سے اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر
ویلکم بیک ناظرین. جہنم سے بچاؤ کا مہینہ ہے اور ہم جہنم کے حوالے سے اس دعا کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر محفوظ فرما لے, ہمارے ہر عضو کو, جسم کے ہر حصے کو اس سے دور کر دے اور ہمیں براہ راست جنت کا داخلہ نصیب فرما دے, بلکہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے کہ جنہیں حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا. محترم فاروقی صاحب, آپ سے میں ایک دو کویسچنز کرنا چاہوں گا, آخری بریک ہے ہماری. ایک تو بات یہ ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عدل کے لیے تیار کی ہے, ہم نے بات کی, تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے کام کرتے ہیں, یعنی جن کے پاس صرف کلمے کا جو اقرار ہے وہ نہیں ہوتا, لیکن باقی وہ سارے مسلمانوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کی عادتیں, ان کے اخلاق, ان کے اطوار سارے وہ مسلمانوں والے ہوتے ہیں, بس وہ چونکہ کلمہ نہیں پڑھا ہوتا تو نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جہنم, یعنی کہ ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی, ایک سزا ملے گی, تو ان کے بارے میں مطلب کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ایک بندہ ہے جو بہت نیک ہے, اس کے باوجود اس کو جنت نہیں بلکہ جہنم میں بھیجا جائے گا؟ اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی شرط لگائی ہے نا جنت میں جانے کے لیے, جی, کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جی, کہ جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیے, تو ایمان اس میں بنیادی شرط ہے ٹھیک, جنت میں جانے کے لیے. اب یہ سوال دوسرا ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پہ ایمان لاتا ہے وہ بھی تو آخر ایمان رکھتا ہی ہے نا. ٹھیک, تو اس حوالے سے ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جو بھی اہل کتاب میں سے یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سن لے ٹھیک, تو پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان جو ہے نا بنیادی ایک شرط ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بہت مشہور سخی تھا, عبداللہ بن جدعان کے نام سے اسے جانتے تھے, اور یہ وہ شخص تھا جس کے گھر میں وہ پہلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت سے پہلے ایک معاہدہ طے ہوا تھا جسے حلف الفضول کہتے ہیں, جی, حلف تو وہ اسی کے گھر میں طے ہوا تھا, جس کے بارے میں آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اگر مجھے اسلام کے بعد بھی اس بارے میں کہا جائے تو میں اس پہ, یعنی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور اس کو شامل ہو جاؤں. تو وہ جو عبداللہ بن جدعان یعنی ایسی بڑی شخصیت تھی اس دور کی, ایک رفاع عامہ کے کام میں اس کا ایک نام تھا, اس کے بہت بڑا ایک سلسلہ تھا جس میں کھانے وہ پیش کرتا تھا, اور بڑے جیسے آج کل لوگ دسترخوان لگاتے ہیں یا مختلف خرچ کرتے ہیں, جی, تو وہ ایسے کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا, تو اسی لیے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے ایک اس حوالے سے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی دلیل ہے, اور بہت بڑا ہمارے لیے ایک وضاحت ہے. وہ کیا آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ نیکیاں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی. کیوں؟ کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف کرنا قیامت کے دن. اب یہ دیکھیے اس میں یہ صرف یہ جملہ نہیں ہے, اس میں ایمان کی کیفیات ہے. ایک تو ربی کہہ کر اپنے رب پر ایمان رکھا کہ وہ میرا رب ہے, اور دوسرا پھر اس نے یہ بھی بنایا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ جرم ہے, تو اس سے پھر معافی مانگی. صحیح, ٹھیک ہے. پھر یوم الدین کا تذکرہ اس میں کرنا کہ اب دیکھیے اور بھی صفات تو ہے نا روز قیامت کی, لیکن یوم الدین کا تذکرہ خاص کر اس لیے فرمایا تاکہ بندے کو پتہ ہو یہ اجر اور ثواب کا دن ہے, جزا و سزا کا دن ہے. تو اس کا جس کا یقین اس پہ ہوگا وہ اسی کے لیے کرے گا. جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, اللہ پہ نہیں ہے, تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرے گا, وہ لوگوں کے لیے کرے گا. اس کے پیچھے تصور ہی نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو جب اللہ کی رضا کے لیے اس نے کی نہیں ہے نیکی تو اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا. یعنی جو مقصد ہے نیکی کا اس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. نیکیاں کی لیکن جس لیے کی تھی وہ حدیث آپ دیکھ لیں جو 3 بندوں کو جہنم سے بھڑکایا جائے گا, جہنم کو بھڑکایا جائے گا, جن 3 لوگوں سے
ان میں سے بھی ہر کوئی یہی کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے ایسا کہیں۔ صحیح تو اس کا مطلب ہے جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتا، تو اس کو اللہ اس کے کی لیے تو نیکی نہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ صحیح۔ تو جب اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو اس کو صلہ بھی نہیں ملے گا۔ اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے وہ حدیث غار جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ آیا جو پھنس گئے تھے، تو اس نے ہر ایک نے یہی کہا کہ اللہ اگر یہ نیکی میں نے تیری رضا کی خاطر کی تھی، والدین کو اہمیت دی تھی تو تیری رضا کی خاطر، گناہ سے بچا تھا تو تیری رضا کی خاطر، تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ پتھر دور کر دیا جو غار کے دہانے پہ آ گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی نیکی ہم نے کرنی ہو تو اس کے پیچھے ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے ہم کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ اللہ دے گا، جو مقصد ہوگا اس کے مقصد کے مطابق ہی ہمیں جو ملے گا۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ کلمے کے بارے میں سنتے ہی نہیں ہیں، جو ان کے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو بھی سزا ملے گی کیونکہ وہ مسلمان تو بہرحال نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں عبدالقیوم صاحب کی طرف جاؤں گا۔ عبدالقیوم صاحب، جو جنت سے نکلنے کے مناظر ہیں، جیسے فاروقی صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں کچھ سزا کاٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کے بعد انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو ان کے نکلنے کے مناظر جو احادیث میں آتے ہیں، جیسے کہ آخری جہنمی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ جی دیکھیں، یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جہنم کے موضوع پر، لیکن جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہنم کے موضوع کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے واقعات ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اس موقع پر، یعنی کہ یہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی سزاؤں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اس کے عذاب بتائے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی شریعت میں اللہ رب العزت کی رحمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس موقع پر بھی لوگوں کو معاف کریں گے۔ جو جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے نکلنے کے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک۔ ٹھیک، احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ آپ ان کی سفارش کریں جو جہنمیوں کے اندر ہیں، جو جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ اسی طرح جو مومن بندے ہوں گے، جیسا کہ مولانا نعمان فاروقی صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ان نیک بندے جب سوال کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں کچھ لوگ تھے، ہم کٹھے بیٹھتے تھے، ملتے جلتے ہمارے معاملات تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو ان کی شکلیں اللہ رب العزت بچا دیں گے تاکہ وہ لوگ ان کو پہچانے اور پھر ان کے لیے وہ باہر نکالنے کا شفاعت کے ذریعے جو ہے، اسی طرح وہ لوگ جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا لیکن ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی قوت موجود تھی، اللہ رب العزت جنتیوں کو کہیں گے کہ جاؤ ایسا کوئی بھی بندہ جس کے دل کے اندر 1 دینار کے برابر تمہیں ایمان ملتا ہے نکال لو۔ جنتی نکالیں گے، کہیں گے اللہ جو آپ نے حکم فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا، فرمایا اب آدھا دینار دیکھ لو، کرتے کرتے ذرہ کے برابر بھی اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لانے کے لیے اللہ رب العزت اسباب مہیا فرمائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا مقصود یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جو جہنم کے اندر جھلس چکا ہوگا، بری حالت ہو چکی ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کے باہر کا نظارہ کروائیں گے۔ صحیح، وہ بندہ اللہ رب العزت سے التجا کرے کہ اللہ رب العزت یہ جہنم کی گرمی مجھے جلا چکی ہے اور مجھے راغ کر چکی ہے، بڑا میں نے عذاب سہ لیا، تو میرے اوپر رحم کر، مجھے یہ جہنم سے باہر نکال دے۔ صحیح، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا تم اس کے بعد تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے؟ صحیح، تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم وعدہ کرو کہ اس کے بعد سوال نہیں کرو گے۔ وہ بندہ وعدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال کے جب جہنم کے کنارے پہ اللہ رب العزت کو بٹھا دیں گے یا مثلا اس کو وہ جگہ عطا کر دیں گے، تو اس کو سامنے اللہ رب العزت ایک درخت دکھائیں گے۔ صحیح، وہ بندہ جب درخت کو دیکھے گا تو پھر اس کے دل میں چاہت آئے گی کہ یہ جہنم کی گرمی، ہولناکی، جہنم کے شعلے ایک دوسرے کو لگ کے جو آواز پیدا ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، جہنم کو کھا رہی ہے، یہ اتنے وحشت ناک آوازیں جو ہیں یہ مجھے ابھی تک سنائی دے رہی ہیں اور ابھی تک وہ تپش میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو وہ اللہ رب العزت سے پھر التجا کرے گا، اے رب العزت اگر آپ مجھے وہ درخت کے نیچے تک جگہ دے دیں، التجا کرے گا اللہ رب العزت سے، سایہ بھی ہوگا، پانی بھی سایہ بھی ہوگا، میں یہاں پر بھی نہ ڈسٹرب ہوں، مجھے وہ ہولناکیاں ہیں، وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ابن آدم تم نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اس کے بعد سوال نہیں کروں گا، جی
آیا اس کے بعد تو تمہارا کوئی سوال نہیں ہوگا، جی تو وہ وعدہ کرے گا کہ اللہ رب العزت اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اس کو درخت کے نیچے جگہ دینے کے ساتھ ساتھ آگے ایک اور درخت اس کے لیے نمایاں کر دیں گے، واضح کر دیں گے۔ جی وہ بندہ جب اس درخت کو دیکھے گا پھر اس کے لیے دعا کرے گا، پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت یاد کروائیں گے۔ اچھا یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، حدیث کے اندر جو بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے۔ اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب میں جلائے۔ صحیح، اللہ رب العزت نے جہنم سے نکلنے کا بھی کہ یہ مجھ سے التجا کرے توفیق بھی خود ہی دی ہے، راستہ بنایا ہے۔ ایک درخت دکھایا ہے، پھر دوسرا درخت دکھایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 درخت اللہ رب العزت اسے دکھائیں گے۔ جی وہ 3 درخت دیکھنے کے بعد اس کو اللہ رب العزت جنت کا دروازہ نمایاں کر دیں گے۔ جی وہ پھر کہے گا اللہ رب العزت یہ جنت کے دروازے تک وہاں پہنچا دو جنت تو کی آپ کی بڑی آوازیں آ مہربانی رہی ہیں، جنت نظر آ رہی ہے۔ ہاں جی، جنت کا دروازے تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت کہیں گے ابن آدم تم تو اپنے وعدے پہ رک ہی نہیں رہے۔ اللہ رب العزت اس کو جنت کا دروازہ بھی یعنی کہ اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ اب اندر سے جنت کے ظاہری باتیں خوشبوئیں بھی ہوں گی، کستوری اور سے بنے ہوئے اور موتیوں سے بنے ہوئے محلات ہیں، اندر کستوری کی خوشبو بھی ہوگی، مٹی بھی کستوری کی ہے وہاں پہ، وہ خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ وہ کہے گا اللہ رب العزت کبھی اس کے اندر داخل کر دے مجھے تھوڑا سا نا، تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ ابن آدم تو نے تو وعدہ کیا تھا، میں کیا ایسا کر دوں؟ پھر اللہ رب العزت خود اختیار دیں گے، منشا ہوگی مجھے کوئی اللہ ایسی رب بات العزت کی۔ بتا دو جس کے بعد تم ہاں کچھ جی، مانگو نا۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں کہ تم مانگو۔ صحیح، دیکھیں یہ کتنا پیارا واقعہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالا جا رہا ہے، صحیح، جس کے بعد جہنم میں سے کسی کو نکالا نہیں جانا، یہ آخری بندہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کے بعد تمہاری التجا ختم ہو جائے، صحیح، کیا میں تمہیں اس جنت کے اندر دنیا کے برابر جگہ نہ دے دوں؟ صحیح، تو وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جی تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کھلکھلا کے ہنسے صحیح، اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کیوں ہنسیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے تھے، صحیح، اور ہم نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اس بندے کی التجا پہ اللہ رب العزت اس بات پہ ہنسے تھے، صحیح، اور اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر دنیا کے برابر جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ حیران ہوگا اللہ یہ تو میرے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم میرے بات کو مذاق سمجھتے ہو، تمہارے لیے 10 گنا زیادہ، یعنی 10 دنیا کے برابر اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ فضیلت اسی کام میں ہے کہ جو مثلا لوگ جیسے پہلے آپ سوال کر رہے تھے مولانا صاحب سے، کبھی لوگ سوال سوچتے ہیں اپنے ذہن میں نا کہ کوئی بات نہیں کچھ وقت کا عذاب ہو بھی گیا تو پھر اب بالآخر جنت میں چلے ہی جانا ہے۔ تو فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ ایک امتحان گاہ بنا دی، صحیح، سوالیہ پرچہ ہمیں دکھا دیا گیا، جوابات ہمیں بتلا دیے گئے ہیں، تیاری کا موقع دے دیا گیا ہے، پورا ایک سمجھے کہ ایک وقت دے دیا گیا جس میں ہم نے اپنا وہ امتحان پاس کرنا ہے۔ پھر بھی ہم اگر اس امتحان میں خدا نہ خواستہ اس وجہ سے پیچھے رہ جائیں کہ کوئی بات نہیں اگر فیل ہو بھی گئے تو سپلی کا موقع مل جائے گا، تو فضیلت اسی بات میں کہ یا تو اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس ہوں تو یا پھر کوئی پوزیشن لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آمین، کامیاب لوگوں میں کرے اور جہنم سے اللہ رب العزت بچائے۔ بہت شاندار گفتگو کی آپ نے فاروقی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ بہت سے سوالات آج لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں حتی الامکان ان کا جواب ہم پیش کر دیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی میڈیا کا دور ہے، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اسلام کی صحیح دعوت نہیں پہنچی، تو ایسے لوگوں کو بھی کیا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا؟ اس میں پہلے تو یہ بات ہم ذرا واضح کر دیں جی کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل علم یا دین کے جو جاننے والے ہیں جی یہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں داخل کرنے کا انہیں شوق ہے، صحیح، یا سخت جو ہے نا وہ زیادہ سختی اختیار کرتے ہیں۔ جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ ان سب کے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ صحیح، آمین۔ یعنی ہم کسی کو جہنم کا حقدار بنانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جیسے جنت ہے ویسے جہنم بھی ہے، ٹھیک، تو ہمیں جنت والے اعمال کرنے چاہیے اور جہنم والے اعمال سے اور اس غلط عقائد و نظریات اور افکار سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی، جی
اصل میں ایسے ہے کہ جو ہماری فطرت کے اندر دعوت رکھی گئی ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح کہ فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے اس کو یہ پتہ ہے نا کہ میں نے کچھ کھانا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے اندھیرے میں الجھن محسوس ہوتی ہے، اسے دیگر ساری چیزیں ہیں، جی تو اسی طرح اس کو یہ بھی شعور دے دیا جاتا ہے کہ وہ آیا کیوں ہے دنیا میں، ظاہر ہے وہ آیا ہے دنیا میں۔ تو اب ہمارے ذہن میں سوچ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تھا نا، جی الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدا، کہ ہر چیز کو اس کی ایک تخلیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی ایک شکل و شباہت، صورت اس کی سب کی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اب انسان کی رہنمائی اس طرف کر دی گئی ہے کہ یہ انسان خود نہیں آیا، اس کو بھیجا گیا ہے، یعنی اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جس کو پیدا کیا گیا ہو، اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں اور میرا کیا ہے انجام، کہ بس یہ کریں اور کھائیں پئیں اور اس دنیا سے چلے جائیں، آخر اس کے کوئی مقاصد ہیں۔ تو یہ عقل میں، فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے، آلریڈی موجود ہے۔ اور اس کو اگر تیسرے ایک نہج سے دیکھیں تو الستو بربکم، جو عہد الستو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے لیا۔ اس میں کئی لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے جی وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، جو اس سے پہلے کے مراحل تھے، آپ تھے نا، لیکن آپ کو یاد ہے کوئی نہیں یاد۔ اچھا دنیا میں جب آ گئے اور سارے آپ کے عزیز و اقارب آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کو کوئی یاد ہے؟ کسی کو کوئی یاد ہو کیا تھا؟ تو جب دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں یاد، تو دنیا سے پہلے کا اگر کچھ نہیں یاد تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا بھی نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور میں بات رکھی ہے، اور اس شعور کی ہمیں پرسوخ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کہا تھا کہ عاتقہ فإنہا مؤمنہ، کہ ایک عورت کے بارے میں جو چھوٹی لڑکی تھی اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ این اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور میرے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے جب آپ کی گواہی دی تو آپ نے فرمایا کہ عاتقہ فإنہا مؤمنہ۔ اور اسی طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی ہے کہ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ بکریوں کے محافظ تھے، تو انہوں نے دودھ دھونے کی اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ پوچھ رہا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے سکھائے ہوئے لڑکے ہو، غلام معلم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فطرت میں باتیں رکھی گئی ہیں۔ رقی صاحب وہ بھی تو ایک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شخص ایسے آئے تھے کہ جو واقعی توحید کے قائل تھے، لیکن وہ عبادت کا طریقہ ظاہر ہے وہ زید بن عامر بن نفیل، یہ حضرت سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے وہ تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عہد میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو یہ بتا سکیں کہ جب اس جہان پر توحید کی دعوت بالکل مٹ چکی تھی، تب بھی توحید کے قائلین موجود تھے، اللہ کو پہچاننے والے موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی آج کے دور میں پھر جس میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی ہے کہ لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر، لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر، کہ روئے زمین پر کوئی پکا اور کچا گھر نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کرے گا۔ تو آج میڈیا کے اس دور میں میرے خیال میں یہ حجت اب نہیں رہی، اب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً یہ سارا شعور، احساس یا پتہ ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے خلاف، یعنی اس دور میں اگر ہوتا تو ہوتا، ویسے تو فطرت میں ہے ہی ہے، اور انسان اگر غور کرے تو خود بخود اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل نظر آتے ہیں، لیکن آج کے دور میں دعوت تو تقریباً سبھی کو پہنچ گئی ہے۔ اور رقی صاحب دعا کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا اختتام فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وليزيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ وہ جہنم جس کا تذکرہ آج کیا، یا اللہ اس جہنم اور اس کے تمام عذابوں سے، اس کی تمام صورتوں سے، نوعیتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ اہل جہنم کے کردار سے ہم سب کو بچا لے، ہمیں ہماری نسلوں کو بچا لے. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. ہم تجھ سے فردوس بری کا سوال کرتے ہیں، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو، تمام اہل ایمان کو یا اللہ جہنم کی سزاؤں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ان اٹھے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا. یا اللہ خیر ڈال دے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اپنے نفسوں کے شر سے، معاشرے میں پھیلے شر سے، اور الحاد اور کفر اور زندیقیت کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ جہنم کی تمام صورتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا اللہ تیرے حبیب کی دعا جو اکثر مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی سے نواز، آخرت میں بھی اچھائی سے نوازنا، اور آگ کا جو عذاب ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ جنت اور جہنم کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جنتیوں کے سے کام کرنے کی اور جہنمیوں کے سے کاموں سے رکنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری نسلوں سے جہنم کے ایندھن پیدا نہ کرنا. یا اللہ ہم سب کو تمام عذاب کی صورتوں سے جو دنیا میں عذاب ہوتے ہیں، جو آخرت میں ہوں گے، یا اللہ سب سے محفوظ فرما لے. یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنا دے. جہنم سے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو رہائی دلوا سکیں، ایسی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا دے. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے. یا اللہ تو سب خزانوں کا مالک، تیرے ہاتھ میں سارا اقتدار اور سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما دے. یا اللہ امن و امان نصیب فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین آمین آمین. ناظرین، جہنم کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا کر دے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے اس سے اچھی لگے اور جس سے وہ راضی ہو جائے. ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں آپ کا بھی مشکور ہوں
اور اپنے معزز مہمانوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہے اور معزز مہمانوں سے ہم مستفید ہوئے۔ مولانا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ، ویلکم۔ عبدالقیوم صاحب بہت مہربانی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا یا خاص ایک مہمان پھر،